بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی 3 بار شادی کی کوشش کی۔ وہ ہر رشتے سے پہلی گفتگو کے بعد انکار کر دیتے تھے۔ آخرکار والد نے بیٹے کو تنگ آ کر محل سے ہی کک آؤٹ کر دیا۔ بیٹا شہر سے باہر کام کی تلاش میں آ گیا اور ایک مالدار شخص کے پاس بکریاں چرانے کا اسے کام ملا۔ وہ شخص نوجوان سے بہت انسپائرڈ ہوا اور مالدار شخص کی ایک بیٹی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دے تاکہ اس کے ساتھ رہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ بات بتائی تو بیٹی نے کہا، بابا جان وہ اس نوجوان سے شادی نہیں کرے گی جب تک وہ اس کے ساتھ سفر نہ کرے اور اس کی حقیقت کو نہ جان لے۔ تو مالک نے نوجوان سے کہا، کل تم بکریاں چرانے کے لیے مت جانا، ہم کچھ دنوں کے لیے سفر کریں گے تاکہ کچھ کاموں کو نپٹایا جا سکے۔ سفر کے دوران وہ دونوں ایک جو بکریوں کا گلا ہوتا ہے اس کے پاس سے گزرے تو نوجوان نے کہا کہ کتنی زیادہ ہیں اور کتنی کم ہیں۔ مالک بڑا حیران ہوا لیکن مالک کچھ نہیں بولا۔ پھر وہ ایک اور بکریوں کے گلے کے پاس سے گزرا تو نوجوان نے کہا کتنی کم ہے اور کتنی زیادہ ہیں۔ تو مالک نے دل میں سوچا کہ نوجوان تو بڑا بے وقوف ہے، اس لیے میری بیٹی نے مجھے اس کے ساتھ سفر کرنے کو کہا تھا۔ پھر وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو نوجوان نے کہا تم میں زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک خوبصورت باغ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ باغ ہرا بھرا ہے یا سوکھا ہوا ہے۔ مالک بہت حیران ہوا، کچھ نہیں بولا۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ گاؤں والوں نے دودھ دیا، نوجوان نے دودھ خود پیا اور پھر مالک کو دے دیا۔ پھر وہ اور گاؤں میں پہنچے تو پانی طلب کیا، لوگوں نے انہیں پانی دیا۔ نوجوان نے پہلے مالک کو دیا اور پھر خود بعد میں پیا۔ مالک نے دل میں سوچا کہ نوجوان نے مجھے دودھ دینے میں بے احترامی کی ہے اور پانی دینے میں عزت دی ہے۔ تو جب سفر سے واپس پہنچے مالک نے بیٹی کو اپنا سارا ماجرا سنایا۔ بیٹی نے کہا وہ نوجوان ابا جان بہت زبردست انسان ہے۔ مالک نے حیران ہو کر بیٹی سے پوچھا، بیٹا آپ کیسے جانتے ہو کہ وہ بڑا زبردست انسان ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، پہلا جو بکریوں کا گلا تھا جب وہاں سے آپ دونوں گزرے اس میں مینڈے زیادہ تھے اور بکریاں کم تھیں، اور دوسرا جو بکریوں کا گلا تھا اس میں بکریاں زیادہ تھیں اور مینڈے کم تھے۔ جب قبرستان سے آپ دونوں گزرے تو قبرستان پتہ کیا واقعہ تھا؟ اس نے یہ کہا کہ اولاد چھوڑی ہے تو وہ زندہ ہے اور جس نے اولاد نے انہیں چھوڑا ہے وہ مردہ ہے۔ اور جب باغ میں سے گزرے تو اگر وہ باغ مالک نے اپنے پیسوں سے بنایا تو وہ ہرا بھرا ہے، اور اگر قرضے اور سود سے بنایا تو وہ سوکھا ہوا باغ ہے۔ اور جب دودھ لے کر آئے گاؤں والے تو جب برتن میں دودھ ڈالا جاتا ہے تو دودھ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اس نے پہلے پانی پیا اور آپ کو دودھ دیا۔ اور کنویں کا صاف پانی یاد رکھیے، کنویں کا جب پانی ہوتا ہے تو صاف پانی اوپر آتا ہے اور اس کے بعد جو گدلا پانی ہوتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے صاف پانی آپ کو پلایا اور گدلا پانی خود پیا۔ تو مالک کی بیٹی کی باتیں سن کر نوجوان سے بیٹی کی شادی کروا دی اپنی بیٹی کی۔ اور شادی کے بعد جب نوجوان اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا، یہ سر میرا تھا بٹ اب تمہارا ہے یہ سر۔ نوجوان نے کہا، سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، میں بکریاں چرانے والا نہیں ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں تمہاری تلاش میں نکلا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔